أما بعد
Yeah.
الہی میں قربان تیرے کرم کے، الہی میں قربان تیرے کرم کے، کہ میرے کام میرا نصیبہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو، وہ تم سے پیار بھی کرے گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ وہ بخشنے والا رحیم ہے، تو اطاعت کرو رسول کی، جو نہیں کرتا اللہ ایسے منکروں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد سے، والدین سے، ساری دنیا سے بڑھ کر پیار و محبت نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سردرد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کرنے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائیں الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمدی مسجد والوں، یہ موضوع اتنا بڑا ہے، یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم پوری انسانیت ختم ہو جائے گی، کائنات تک آنے والے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت تک میرے نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ نبی کی شان، نبی کا مقام، نبی کا رتبہ، نبی کی عظمت، یہ اللہ خود بیان کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اے مومنو تم خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کائنات میں بنایا۔ اللہ نے کہا محمدی مسجد والوں آؤ تھوڑی دیر سوچو۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں خدا نے تمہارے لیے زمین بنائی، لیکن میں نے کوئی احسان نہیں جتایا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے رہنے کے لیے زمین بنا دی، ٹھہرنے کے لیے زمین بنا دی۔ اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بنا کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا۔ اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ انسانوں میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے سورج بنایا، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے چاند بنایا،
احسان نہیں جتایا. اللہ نے پہاڑ بنائے, اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے سمندر بنائے, اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے دریا بنائے, اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے پہ احسان کیا, اگر میں تجھے پانی نہ دیتا تو مر جاتا, میں سورج نہ دیتا تو اندھیرے میں مر جاتا, میں تجھے زمین نہ دیتا تو ختم ہو جاتا, میں تجھے پہاڑ, درخت, یہ چرند, یہ پرند, یہ فصلیں, یہ نہریں, یعنی کہ پھل, یہ فروٹ, اگر میں تجھے نہ دیتا تو مر جاتا. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, کسی چیز پر کوئی احسان نہیں, کسی چیز پر میں نے تیرے پہ کوئی احسان نہیں. ہر چیز میں نے تجھے فری دی ہے. سورج کی روشنی فری ہے, میں خدا تیرے سے بل نہیں مانگتا. چاند کی روشنی فری ہے, میں خدا تجھ سے بل نہیں مانگتا. میں تجھے مفت پانی پلاتا ہوں, میں تجھے کوئی ٹیکس نہیں بھیجتا ہوں. میں تجھے زمین کی فصلیں مفت عطا کرتا ہوں, میں تیرے سے کوئی پیسے نہیں دیتا. اللہ نے کہیں نہیں انسان جتایا. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آسمان عطا کیے, زمینیں عطا کیں, پہاڑ عطا کیے, دریا عطا کیے, میں نے فلانی چیزیں عطا کر کے تم پر احسان جتایا. لیکن ایک جگہ اللہ اپنا احسان جتانے لگا. اب زور سے سنو, اللہ کدھر احسان جتانے لگا, کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانے لگا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی چیزیں دے کر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, میں نے کوئی احسان نہیں جتایا, میں نے ذکر ہی نہیں کیا. لیکن ایک جگہ اللہ احسان جتانے لگا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر بہت بڑا ایک احسان کیا ہے, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں بتانا تو نے ہم پر کیا احسان کیا. اتنی بڑی چیزیں دے کر تو کہتا ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا. اب تو ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کر دیا. اگر یہ میں نے احسان تم پہ نہ کرتا تو یہ زمینیں بیکار تھیں, یہ پہاڑ بیکار تھے, یہ تیرے آسمان بیکار تھے, یہ چاند سورج بیکار تھے, یہ ہوائیں بیکار تھیں, یہ پانی بیکار تھا. میں نے ان چیزوں پر کوئی احسان نہیں جتایا. ایک جگہ پہ اللہ محمدی مسجد والوں اس قرآن میں قیامت تک اپنے احسان ذکر کر رہا ہے کہ لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. تو رب العالمین قرآن پاک میں شان فرماتے کہ دیکھو لوگوں میں خدا ساری کائنات کا مالک ہوں, ساری کائنات کا خالق ہوں. میں نے زمینیں بنائی احسان نہیں جتایا, میں نے آسمان بنائے تو احسان نہیں جتایا, میں نے چاند اور سورج بنایا میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. حالانکہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں ساری کائنات کا مالک ہوں. میں نے تمہیں زندگی دی, میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. میں نے تمہیں عزتیں دی, میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. میں نے تمہیں رزق دیا, میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. میں نے تمہیں حکومتیں دی, میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں نے کوئی احسان نہیں جتایا. یا اللہ یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں
کیا تو نے احسان دکھایا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تم پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا، میں نے تمہیں اپنا کالی کرنے والا دیا، میں خدا نے تمہیں اپنا محبوب دیا، میں نے تمہیں اپنا پیارا نبی دیا، میں نے تمہیں خوبصورت نبی عطا دیا. یہی سب سے بڑا احسان ہے. یاد رکھو ممی مسیح والو، میرے نبی کی ولادت کائنات کی بڑی سعادت ہے. اگر میرا نبی نہ ہوتا تو اللہ آسمان بھی نہ بناتا، اللہ زمینیں بھی نہ بناتا، اللہ چاند و سورج بھی نہ بناتا، اللہ دریا سمندر بھی نہیں بناتا، اللہ کائنات میں کچھ بھی نہیں بناتا. اللہ نے سارے نبیوں سے کہہ دیا، ساری کائنات کے فرشتوں کو اعلان کر دیا، ساری کائنات کے جنات کو بتا دیا، ساری کائنات کی مخلوق کو بتا دیا، ساتوں زمینوں کو بتا دیا، ساتوں آسمانوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ ساری کائنات کی مخلوق میرا اعلان سن لو. خدا نے پوری کائنات میں واضح اعلان کر دیا کہ سنو، جہاں جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں میرے محمد کی مصطفیٰ ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وقت پہ روتے ہو، نبی کی ولادت پہ اختلاف کرتے ہو، نبی کی شان کو نعوذ باللہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہو. 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، فلانا ربیع الاول، فلانا ربیع الاول اختلاف کر کے میرے نبی کی محبت کی چاشنی کو کمزور کرتے ہو. غلط بات. اللہ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کو مبارک کہا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے رمضان کا پورا مہینہ مبارک رکھ کے آخری عشرہ جو تھا نا وہ لیلۃ القدر کی رات رکھ کے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات چھپا کر کہا کہ 10 دن تک میری لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اللہ نے وہ لیلۃ القدر کو چھپا دیا، یعنی کہ اختلاف ہو گیا کہ کس تاریخ کو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، یعنی 2 تاریخ کو آتی ہے، 23 تاریخ کو آتی ہے، 27 تاریخ کو آتی ہے، 29 تاریخ کو آتی ہے. محمدی مسجد والوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو چھپا کر ہمیں دھیان لگا دیا کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کدھر ہے. اگر تم اختلاف کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے ڈھونڈو کہ میرا نبی کب پیدا ہوا. یہ تم نہیں سوچتے ہو کہ اللہ نے پورا ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے مبارک بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک. میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاؤں. میلاد ضرور مناؤ، اس میں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی. آپ کہیں گے شاہ صاحب اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے میلاد منانے میں؟ یعنی نبی کا نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنے میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں بڑی خوبی ہے. ایک چھوٹا سا نکتہ یاد کرو. اگر آپ چاہتے ہو خدا کے مصطفیٰ کا مقام سمجھنا چاہتے ہو کہ خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہو، عقیدہ اپنا ٹھیک کرنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو ہم توحید پرست ہیں، ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جس طرح خدا کے ساتھ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ شریک کرو گے یہ شرک ہو جائے گا. خدا کے ساتھ دوسرا خدا شریک کرو گے یہ شرک ہو جائے گا. شرک حرام ہے.
تو شاہ صاحب میلاد کا کیا مطلب ہے؟ میلاد اس لیے منائی جاتی ہے، میلاد کا مطلب ہے ولادت، میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ تو محمدی مسجد والوں میری بات یاد رکھو، جو پیدا ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پیدا نہیں ہوتا اسے خدا کہتے ہیں۔ خدا پیدا نہیں ہوا، میرا محمد پیدا ہوا۔ تو اللہ نے یہی تو پچھلے انبیاء نے غلط، امتوں نے غلط کام کیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے فلانے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یعنی خدا کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اللہ نے کہا میرے نبی کا ذکر کرو، میرے نبی کی ولادت کی خوشی مناؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے خدا خدا ہوتا ہے، محمد محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اب ولادت کیا ہے؟ میرے نبی کا ذکر کرنا، میرے نبی کی شان بیان کرنا، یہ شان بیان کرنا کہ میرے نبی کی سیرت کیسی ہے، میرے نبی کا کردار کیسا ہے، میرے نبی کا مقام کیسا ہے، میرا نبی کس وقت پیدا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں مکی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے عرش معلیٰ پہ میرے نبی کی آمد مصطفیٰ کی کائنات میں سب سے پہلے محفل سجائی۔ اللہ میرے نبی کی آمد مصطفیٰ کی محفل اس وقت بنا رہا ہے جب کائنات کے وقت بھی کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اور اس وقت میں لڑائیاں کرنے والوں، میرے نبی کی ولادت پہ خلاف کرنے والوں، وہ دیکھو عرش معلیٰ پہ خدا اس وقت میرے نبی کی ولادت کر رہا ہے جب کائنات میں ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ کیا بات ہے، نبیوں کو بنایا، 1,24,000 نبی، کوئی معمولی بات نہیں، پہلی محفل نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، جو میں نے گزشتہ تمہیں بتایا، سارے نبیوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم اللہ آنے والے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اس کی باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر جو جو آپ بتاؤ گے ہم اپنی امت کو بتائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف تم اقرار کرو، میرے نبی کی نبوت کا یہاں اعلان کرو۔ سب سے پہلے میرے نبی کی نبوت کا اعلان عرش معلیٰ پہ ہو رہا ہے، اور زمین تے اعلان پہ کریں گے ہو صرف بخشش سے کہ یا رسول اللہ اسی ختم نبوت کے بڑے مننے والے ہاں، اسی تاجدار ختم نبوت میں زندہ کہنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی تو زندہ ہے، ارے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اس ٹائم میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے اس قرآن میں کیا خوبصورت باتیں لوٹ کر، میرا نبی کب پیدا ہوا، کس رجے پیدا ہوا، کیا ٹائم تھا نبی کی ولادت کا، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں۔ احادیث کی کتاب میں بڑا بہترین رحمت للعالمین ایک کتاب ہے جس کے اندر میرے نبی کی ولادت کا ٹائم بھی نوٹ کیا گیا ہے، وقت نوٹ کیا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کائنات کو سجانا شروع کر، کیا اللہ کیا ہونے والا،
اللہ نے کہا 1,24,000 نبی پورے ہو گئے، آدم بھی ہو کے آ گیا، موسیٰ بھی ہو کے آ گیا، یوسف بھی ہو کے آ گیا، ابراہیم بھی زمین پر اپنی نبوت کا اعلان کر کے آ گیا، حضرت اسماعیل بھی آ گیا، حضرت یعقوب بھی آ گیا، یوسف بھی آ گیا، حضرت عیسیٰ کو میں نے نبی بنا کر پھر دوبارہ عرش یعنی کہ چوتھے آسمان پر میں نے بٹھا دیا کہ اب تم میرے نبی کا انتظار کرو، یہیں پر بیٹھو، عیسیٰ زندہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو کھانا کھلاتا ہوں، انہیں پانی بھی پلاتا ہوں، وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، جہاں نہ ہوا ہے نہ دھوپ ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، پتہ نہیں اللہ نے چوتھے آسمان پر کیا روشنی بنا رکھی ہے، پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کو کیسے کھانا مل رہا ہے، پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نبی کو کیسے رزق دے رہا ہے۔ آؤ اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے پوچھتے ہیں۔ اللہ، یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو آسمانہ تے عیسیٰ کو کھانا کن دینا ہے؟ اتھے تے ہوا بھی کوئی نہیں، اتھے روٹی کوئی نہیں، اتھے کھانا کوئی نہیں، اتھے ایک پکانے نہ سسٹم بھی کوئی نہیں۔ اللہ تو نبیوں اتھے صدیاں گزر گئیں، نبی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ وہیں پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو کیسے رزق دے رہا ہے؟ تو نے وہاں نبی کو کیسے زندہ رکھا ہوا؟ تو نے نبی کو کیسے زندہ رکھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، انہیں کھانا بھی مل رہا ہے، انہیں پینا بھی مل رہا ہے۔ اللہ نبی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے روٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے نبی کو کھانا کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر اللہ نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ اور اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ رکھ سکتا ہے تو امت ہجرہ میں میرے نبی کو سلام کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ کیا دنیا کے چکر میں پڑا؟ میرے نبی کی ولادت کیا ہے؟ شکر کیا کرو ہر لمحے رات دن، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت نبی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نام محمد رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کے اندر ایک میم کا لفظ رکھا ہے۔ اس میم کی خوبصورتی بتا کے کہا کہ میم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیوں محمد کا نام کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کا نام، پوری کائنات میں کسی نبی کا نام نہیں تھا، یہ نوٹ کر لو، 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اللہ نے خود میرے نبی کا نام رکھا۔ کس طرح اللہ نے میرے نبی کی چہرے مبارک کی تخلیق میرے نبی سے پوچھ کے کرتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں میرے دوستوں نے کہا بخاری صاحب وہ جو آپ نے بات سنائی تھی وہ ذرا مجھے پھر سنائیے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کا چہرہ کیسا بنایا، اپنے نبی کی خوبصورتی کیسے بنایا۔ تو عام منڈی مسجد والوں، رب العالمین فرماتے ہیں میرا سونیا محبوبہ،
میرے نبی آنکھیں میرے نبی نے فرمایا او مولا ہے وہ جگہ جیڑی جان جہانا دی جان ہوئے ہمیں میں بولا ہمیں تو بولے اسالی دعا دی زبان ہوئے. سبحان اللہ. یہ نبی کی شان ہے. اب دین کیا ہے؟ دین یاد رکھو محمدی مسجد والوں، یہ جس ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھے ہو نا، یہ مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا. اس مہینے کی برکت سے ہمیں قرآن ملا. اس مہینے کی برکت سے ہمیں حج ملا. اس مہینے کی برکت سے ہمیں روزے ملے. اس مہینے کی برکت سے ہمیں زکوٰۃ ملی. اس مہینے کی برکت سے ہمیں نماز ملی. اس مہینے کی برکت سے ہمیں عبادتیں ملی. تو کس مہینے کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا دلوں میں کھوٹ رکھا ہوا ہے؟ دلوں میں گندگی رکھی ہوئی ہے؟ میرے نبی کی ولادت اور خوشی منانا، کیا تمہارے دلوں میں کوئی گندگی کے نفرت کے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں میرے نبی کی شان بیان کرتے ہو؟ کیوں نہیں میرے نبی کا مقام بلند کرتے ہو؟ کیوں نہیں شکر کرتے ہو کہ ہم جیسے غلیظ لوگوں کو خدا نے کتنے خوبصورت نبی کا غلام بنا رکھا ہے؟ آؤ محمدی مسجد والوں، میری بات کا برا نہ بنانا. اللہ نے ہر چیز میں نیند رکھی ہے. ہر چیز میں نیند ہے. انگلش صاحب، ہر چیز میں نیند کا کیا مطلب؟ جی ہاں. تو آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہر چیز میں ایک نیند کی چھوٹی سی جھلک دکھاؤں. شاہ صاحب کیا دکھاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے لوگوں مجھے میم سے بڑا پیار. اللہ نے آمنہ کے نام میں میم رکھا. اللہ نے حلیمہ کے نام میں میم رکھا. اللہ نے مصلی میں میم رکھا. اللہ نے محراب میں میم رکھا. اللہ نے مسجد میں میم رکھا. اللہ نے میناروں میں میم رکھا. اللہ نے مکہ میں میم رکھا. اللہ نے مدینے میں میم رکھا. اللہ نے ایمان میں میم رکھا. اللہ نے مسلمانوں میں میم رکھا. اللہ نے احمد میں میم رکھا ہے. اللہ نے میرے محمد میں میم رکھ دیا ہے. میم کی خصلت کیا ہے؟ اور اللہ سے ذرا پوچھتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں ہر چیزوں میں میم رکھی. مکے میں، مدینے میں، آمنہ میں، حضرت عبد المطلب میں، یعنی کہ ایمان میں، اسی طرح مصلی میں، مسجد میں میم. ہر چیز میں میم میم میم. میم کا کیا مطلب ہے؟ ایک خوبصورت بات سنیے. اللہ کہتا ہے میم کو میں نے اس لیے پسند کیا کہ میم ایسا لفظ ہے کہ میم کا نام ادا کرتے ہی دونوں ہونٹ محبت سے جڑ جاتے ہیں. اللہ کا نام لو، اللہ، ہونٹ نہیں جڑیں گے جو مرضی کا مرضی. اللہ، ہونٹ کھلے کے کھلے رہیں گے. محمد کہو گے 2 دفعہ ہونٹ تم نہیں کریں گے. آپس میں دوسرے سے پیار کریں گے. یہی تو خدا میں بتانا چاہ رہا ہے. یا اللہ تو نے میرے مصطفیٰ کا نام محمد کیوں رکھا؟ اللہ کہتا ہے لوگوں اگر نام محمد کی بات کرتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ نام محمد میں جب تو ہو پیار سے جڑ جاتے تو میرے محمد کا نام لینے والوں مسلمانوں تم آپس میں کیوں نہیں جڑ جاتے؟ آپس میں جڑ جاؤ. نام محمد میں دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہو فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو محمدی مسجد والوں، نام محمد لے کر خدا سے جو کچھ مانگو ضرور ملتا ہے.
میرا نبی کب آئے؟ اب ولادت سنا، جب میرے نبی کا ولادت کا ذکر ہو رہا ہے محمدی بس والو، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو نبی کی ولادت کی تذکرے اور شان بیان کرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا جبرائیل پوری کائنات میں خوشبو رکھے، جاننا کیا ہونے والا ہے؟ جہنم کے دروازے فوراً بند کرو، جنت کے دروازے کھولو، حوروں کو استقبال پہ کھڑا کر دو، فرشتوں کو عرش معلیٰ سے لے کر زمین تک لائن پہ لگا دو، میرے نبی کا استقبال کرو، کائنات میں میرا نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ پوری کائنات میں رحمتوں کی بہاریں سجا دو، کیونکہ اس بہار کے موسم میں کائنات کا بہار والا مقبلی والا آ رہا ہے۔ اب یہ بات زمین آسمان کو پتہ نہ گیا، زمین کو پتہ نہ گیا کہ محمد کریم آ رہی ہے، آسمان ابھی محمد مسجد والوں کو پتہ نہ گیا کہ محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اب ان دونوں نے کیا کیا؟ وقت نہیں ہے، میں صرف آج 2-3 منٹ زیادہ لوں گا نبی کی ولادت کے خاطر، آپ مجھے ضرور اجازت دیں گے۔ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں، میرا نبی کی ولادت کا ذکر زمین آسمان کو پہنچا، زمین نے ہاتھ اٹھا دیا، آسمان کو پتہ چلا، آسمان نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیوں اٹھائے؟ زمین کو پتہ چلا کہ نبی آنے والا ہے، آسمان کو پتہ چلا نبی آنے والا ہے، دل کو پتہ چلا نبی آنے والا ہے، رات کو پتہ چلا نبی آنے والا ہے۔ دل نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا یا اللہ جو تو نبی دینے لگا ہے، دل کے وقت نبی پیدا کر لے تاکہ میری شان بڑی ہو جائے۔ رات نے دعا مانگی یا اللہ اپنے نبی کو رات کے وقت پیدا کر لے تاکہ میرا اندھیرا ختم ہو جائے۔ دونوں نے دعا مانگی۔ جبرائیل کہنے لگا یا اللہ یہ رات دن کیوں ہو گیا؟ دن اپنا پیار میں نے دن کے وقت نبی پیدا کر، رات آخری گئی یا اللہ نبی رات میں وقت پیدا کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل یہ دونوں دل سے دعا مانگ رہے ہیں، تو دونوں کو جا کے کہہ دے کہ میں خدا نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر دیا۔ اب کیسے قبول ہو گئی؟ جبرائیل بحران ہو گیا، یا اللہ نبی 2 ٹائم بھی پیدا ہو سی، راتی بھی پیدا ہو سی تے دیہاڑی بھی پیدا ہو سی، رات کی دعا بھی قبول پہ کرینا تے دیہاڑی نے دعا بھی قبول پہ کرینا۔ بھئی یہ بات واقعہ سنا کے اگلے جمعے انشاءاللہ پھر آپ کو نبی کی ولادت کی خوشخبری حاصل ہوگی۔ وقت نہیں ہے نا، اس لیے آپ سے تھوڑی دیر اجازت ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وقت جا جبرائیل جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ رات کو بھی خوشخبری سنا دے، دن کو بھی خوشخبری سنا دے کہ میں خدا نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر دیا۔ اب جبرائیل حیران، فرشتے بھی حیران، رات کہہ رہی ہے یا اللہ نبی کو رات پیدا کر، دل دعائیں کروائے یا اللہ نبی کو دل کے وقت پیدا کر۔ نبی گواہے اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل میں اپنے نبی کو صبح 7 کے وقت پیدا کروں گا، رات جاتے جاتے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لے گی اور دن آتے آتے میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لے گا۔ صبح 7 کے وقت نبی پیدا ہوئے، اللہ نے سورج نہیں نکلنے دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنیا کو روشنی سورج سے نہیں ملتی، دنیا کائنات کو روشنی صرف قوت اخلاص سے ملا کرتی ہے۔ اور محمدی مسجد والوں اپنے دلوں میں نبی کا پیار کرو، خدا کی قسم فرش پہ میرے مصطفیٰ خوش ہو جائے گا، عرش پہ میرا خدا خوش ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب پر عمل کی توفیق کرنا۔